بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 کا جتنا قاضی کی رائے پہ منحصر ہے۔ جس کے پاس ظالم نے کسی کے ساتھ ایسے حالت میں ظلم کیا ہے کہ حکومت کے پاس کیا اسلام سے بڑھ کر کوئی عورت کے لیے انہوں نے داد رسی اگر کی ہے تو وہ پیش کریں، اس کے لیے بھی وہی قانون ہے کہ وہ بھی 10 سے 25 سال تک قید سزا اسے دی جا سکتی ہے قید کی، جبکہ اسلام نے ایسے ظالم کے لیے یہ سزا تجویز کی تھی کہ اس کو غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں 100 اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں سنسار کیا جائے گا۔ تو اسلام کی سزا تو زیادہ سخت تھی اور عورتوں کے حقوق کا زیادہ اس میں تحفظ تھا، اور بھی بہت ساری شکیں ہیں، تو اس لیے اس اعتبار سے حقوق نسواں جو ہے اس کے بارے میں ہم متفق نہیں ہیں۔ گزارش ہے کہ ہمارے شہر میں ایک شاہ صاحب ہیں جو کہ 2 مہینے 10 دن بعد رقم 2 مہینے 10 دن بعد رقم کو ڈبل کر کے دیتے ہیں، یعنی اگر آپ نے 1 لاکھ دیا ہے 2 مہینے 10 دن بعد آپ کو 2 لاکھ، اور ساتھ ہی وہ شخص رقم واپس مل جانے کی گارنٹی نہیں دیتا۔ تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ پہلے میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے رقم لیتا ہے شرط پر کہ آپ کو اتنے روپے زائد دے گا، اگر شرط لگا دی تو پھر تو کیا ہے، سود بن جائے گا اور اس طریقے پہ جائز نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اگر نفع متعین کر دیا جائے شرکت و مضاربت میں، چند روپے متعین کر دیے جائیں کہ اتنے روپیے میں تجھے دوں گا، اب صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ نفع اتنا آئے ہی نہیں تو اشتراک نفع میں باقی نہیں رہے گا، جبکہ مضاربت اور شرکت میں لازم ہے کہ نفع مشترک رہے، خواہ 1 اور 99% کی کیا ہے ان کے درمیان تناسب ہو، اشتراک ضرور بھی ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کہہ دے کہ میں تو 10 روپے لوں گا، اب نفع ہی اگر 10 روپے آئے تو وہ تو سارا ایک لے جائے گا، دوسرے کی شرکت تو نفع میں ختم ہو جائے گی، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ لہذا اگر کسی آدمی نے اس حوالے سے پیسے لیے ہیں کہ میں 2 مہینے بعد ڈبل دوں گا یا 1 کے بدلے میں 2 لاکھ دوں گا، اگر یہ شرط کر دی ہے تو یہ تو کلیئر سود ہے، پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں۔ آدمی اپنے سسرال میں نماز قصر ادا کرتا ہے اور نانی نانے کے باہر ادا کر سکتا ہے؟ نہیں، نانی نانے کے گھر قصر نہیں کر سکتا۔ مسجد کے پیسے تعلوم میں اور تعلوم کے مسجد میں لگانا جائز ہے کہ نہیں؟ نہیں جائز، مسجد اور مدرسے کا حساب الگ رکھنا چاہیے۔ بیمہ انشورنس پالیسی کیسی ہے؟ بیمہ انشورنس کمپنی جو ہے اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ صورتحال یہ ہے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اس میں وہ جو سود مکس کرتے ہیں وہی لوگوں کو آگے دیتے ہیں، تو دودھ میں اگر پیشاب کے قطرے پڑ جائیں تو دودھ پلید ہو جاتا ہے، سارا پیسہ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی چابیاں مچاتی ہمارے پاس ہے لہذا ہمارا مذہب سچا ہے۔ وہ خدا کے بس اس دنیا میں تشریف فرما تھے، کعبہ کو بسانے والا مکہ شریف کے باہر بیٹھا ہے اور کعبہ کے دشمن مکہ کے کعبہ کے اوپر قابض تھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کعبہ کو بسانا تھا، کعبہ کو آباد کرنا تھا، انہیں بھی حج نہیں کرنے دیا گیا۔ تو اگر کعبہ کا قبضہ حق کی دلیل ہوتا تو پھر اس دور کے بارے میں کیا کہو گے؟ اللہ کے محبوب اور اس کے صحابہ کو بھی کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا۔ یہ قبضہ کعبے پہ ہونا یہ حق کی دلیل نہیں ہے، تو اس لحاظ سے اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ ورسولہ، تو فرمایا کہ کیا تم نے بنا لیا ہے اس تعمیر کعبہ کو؟ قریش کہتے تھے نا ہم کعبہ کے متولی ہیں، ہم حق پہ ہیں۔ اس دور میں اللہ نے آیت نازل کی کہ اس کعبہ کی تعمیر اور جہانے والے لوگوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری، کیا اس کو تم نے ان لوگوں کے مقابلے میں کر لیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں؟ لہذا یہ اس کے مقابلے میں نہیں ہو سکتے۔ در حقیقت ایمان یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے، ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید پہ کامل ایمان ہو، محبوب کی رسالت پہ کامل ایمان ہو، اور جملہ صفات کے ساتھ سرکار کو بھی تسلیم کیا جائے تو یہ ایمان ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ صحابہ کرام ٹولیوں کی شکل میں آتے تھے، درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ 10ویں محرم الحرام کو لوگ قبرستان جاتے ہیں اور پانی ڈالتے ہیں، تو اس میں بات یہ ہے کہ عمدۃ القاری میں اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ صاحب عمدۃ القاری نے روایت بیان فرمائی ہے
کہ آپ نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی قبر پہ بھی پانی ڈالا تھا، تو اس کی اصل وہاں سے بھی نکالی جا سکتی ہے، اور بزرگان دین ڈالتے آ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک خاص نقطہ بتاتا ہوں، حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ بتایا تھا، ہر بندہ اس ایک نقطے کو یاد کر لے، جتنے اعتراض آپ پر کیے جاتے ہیں وہ بہت سارے اعتراضات کا جواب وہ ایک ہی کلمہ بن جائے گا۔ غور سے سنو، آپ سے کوئی آدمی کہتا ہے جی فلاں چیز کی ہمیں دلیل بتاؤ، یہ کہاں ثابت ہے؟ جی صلاۃ و سلام کہاں ثابت ہے؟ یہ جی اشارے ثواب کہاں ثابت ہے؟ یہ 10واں کہاں ثابت ہے؟ یہ 10ویں محرم کا پانی کہاں ثابت ہے؟ آپ اس سے یہ کہیں کہ تو کیا کہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، وہ کہے گا ہاں۔ اس سے پوچھو ہمیں ایک حدیث دکھاؤ کہ اللہ کے محبوب نے صلاۃ و سلام سے منع کیا، ہمیں ایک حدیث دکھاؤ کہ 10ویں کے پانی سے منع کیا، ہمیں ایک حدیث دکھاؤ کہ نبی پاک نے اشارے ثواب سے منع کیا، ہمیں ایک حدیث دکھاؤ کہ میلاد پاک کے پروگراموں سے منع کیا۔ ایک حدیث اور ایک قول بھی جب صحابی کا تمہیں نہیں مل سکتا تو تم شارع نہیں ہو، تم کیوں منع کرتے ہو؟ تم کیوں منع کرتے ہو؟ ہمارے پاس تو ایک دلیل ہی کافی ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ جس چیز کے بارے میں منع نہیں کیا گیا وہ کام تم کر سکتے ہو۔ تو اگر کوئی منع کی دلیل ہے تمہارے پاس تو لاؤ، بس اس بات پہ اڑ جایا کرو۔ ہر بات سے وہ حضرت ضیاء الامت فرماتے تھے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کرو کہ کوئی منع کی دلیل لاؤ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ صلاۃ و سلام اذان کے بعد نہ پڑھو، 10ویں کو پانی نہ ڈالو، میلاد کے پروگرام نہ کرو، یہ حدیث ہمیں لے آؤ، بعد میں منع کرنا۔ ظہر اور عصر کی نماز میں امام بلند آواز سے کتنی مقدار قرات کر لے تو سجدہ صاحب لازم آتا ہے؟ ایک آیت کی مقدار، الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک آیت ہے۔ جہاں سرن پڑھنی تھی امام جارن پڑھ گیا، جارن پڑھنی تھی سرن پڑھ گیا تو سجدہ صاحب لازم آئے گا، اگر اس نے بھول کر ایسا کیا ہے، جان بوجھ کر کیا ہے تو اسے اعادہ کرنا ہوگا۔ بینک میں لون رکھ کر روپے نکلواتے ہیں اور بینک سود لیتا ہے، سونا رکھ کر، تو یہ اس کو کیا رہن کہتے ہیں، لیکن سود لیتا ہے تو پھر سود کے پروگرام میں وہی شکل آ گئی۔ اگر اضطراری حالت ہے کہ اس کے بغیر اس کے کھانے کے لیے بھی اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو وہ تو اضطراری شکل ہے، اس کے علاوہ سارا سود حرام ہے، کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور تعاون علی الاسم کے زمرے میں بھی یہ سارے سودی کاروبار تعاون علی الاسم کے زمرے میں آتے ہیں۔ کسی ایسے کاروبار میں نہ لیجئے کہ آپ تعاون علی الاسم میں 10ویں محرم قبروں میں پانی ڈالا جاتا ہے، اس کا آ گیا مسئلہ۔ کیا طوطا حلال ہے؟ ہاں طوطا حلال ہے، کیونکہ پرندوں کے بارے میں یاد رکھو، وہ پرندہ جو الذی یصید بمخلبہ، اپنے پنجے سے جھپٹ کے شکار کرتا ہے، جس طرح یہ شکرا ہے، چیل ہے کہ اپنے پنجے سے جا کے جھپٹ کے شکار کرتے ہیں، اس میں چیز کو پکڑ لیتے ہیں۔ اگر شکار کرتا ہے پنجے سے کوئی بھی پرندہ ہے تو وہ حلال نہیں ہے، اور اگر وہ ذو ناب جانور ہے جس کی نابیں ہیں تو اس کے لیے کیا الذی یصید بنابہ، کلیا یہ ہے جو اپنی ناب سے شکار کرتا ہے، جس طرح چیتا ہے، شیر ہے، جھپٹ کے اس ناب کے ساتھ شکار کرتا ہے۔ تو جانوروں میں یہ قاعدہ یاد رکھیں اور پرندوں میں یہ یاد رکھیں جو کیا، لیکن طوطا پاؤں اگر اوپر رکھتا ہے اور چونچ کے ساتھ کھاتا ہے تو یہ پاؤں کے ساتھ شکار کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پاؤں صرف رکھنا اور چیز ہے، اس کے ساتھ چیز کو جا کے پکڑنا، جس طرح چیل اور یہ چیز جھپٹ کے جا کے پکڑتی ہے، یہ الگ چیز ہے۔ تو یشید بمخلبہ ہی کا مطلب ہے کہ پنجے کے ساتھ جھپٹ کے شکار کرنا۔ ایک آدمی گاڑی خریدتا ہے، بیچنے والا کہتا ہے نقد 5 لاکھ لوں گا اور قسطوں پر 8 لاکھ کی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ اس قسم کے واقعی کاروبار چل رہے ہیں کہ اگر نقد ہوگا تو 1 لاکھ، جو اگر تم ادھار لیتے ہو تو 1.5 لاکھ، اکثر کاروباروں میں یہ ہو رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کی چیز 10 روپے کی ہے اور ادھار وہ 15 روپے میں بیچنا چاہتا ہے تو بیچ سکتا ہے۔ ابتدا سے وہ یہ کہے کہ بھائی میں 2 مہینے یا سال کے بعد پیسے لوں گا تو 15 روپے لوں گا، اس بات پہ بات کو طے کر لے پھر تو ہے جائز۔ اگر اس طرح کہے کہ اگر تو نقد لے آئے گا تو 1 لاکھ، اگر تو نقد نہیں لائے گا 6 مہینے بعد لائے گا تو 1.5 لاکھ، یہ 2 سودے ہو گئے، صفقہ فی صفقہ ہو گیا، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے شرعاً، دونوں ہی فاسد ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ بات کو طے کر لے، وہ کہے کہ بھائی میں تو ادھار لوں گا، یہ کہے ادھار لوں گا، چلو 6 مہینے ادھار ہے 1.5 لاکھ لوں گا، اس بات کو پکا کر دیں تو پھر جائز ہے۔
اپنی چیز جتنی کوئی مہنگی فروخت کرے اور دوسرا قبول کر لے تو وہ اس کی مرضی ہے. ہاں اگر کسی کی مجبوری سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کو مکروہ کہا ہے. صاحب فتح القدیر اور شامی وغیرہ میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو کوئی مجبوری ہے, اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے اگر آپ اس کو مہنگا فروخت کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے, یہ مکراہت میں آئے گا. بعض کہتے ہیں یہ خلاف اولا ہوگا. کیوں؟ کسی کی مجبور, مثلا لوگوں کو بیج کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو یہ چنا, گندم, باجرا, جوار, اس دور میں لوگ جب کسی سے ادھارا بیج لیتے ہیں تو ریٹ بڑھا کے بیوپاری ان کو دیتے ہیں. تو وہاں پہ اگر مجبوری کے ذریعے وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ مروت کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو یہ مکروہ ہو جائے گا. ورنہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے, خواہ مخواہ قرضے پہ قرضہ لیے جاتے ہیں, ان کے لیے کوئی منع نہیں ہے. اپنی چیز مہنگی بیچ سکتے ہو قسطوں پہ یا ادھار. قرض دینے والے نے اپنے بھائی یا دوست کو قرض دیا اور قرض دینے والا مقروض کے گھر اکثر جاتا رہتا ہے اور مقروض اسے کھانا کھانے میں شامل کر لیتا ہے یا کوئی کھانے پیسے والی چیز شامل کر لیتا ہے. اگر کسی نے آپ کا قرض دینا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اسی قرض کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ یہ مروتیں کر رہا ہے تو یہ کل قرض جرہ نفعا فہو ربا کے زمرے میں آئے گا. ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچے, جس کے پس پردہ یہ منفعت کا مقصود ہو, تو وہ کیا ہے, سود کہلائے گا. اور اگر ویسے آپ کا دوست ہے, قرضہ ہو یا نہ ہو, ویسے بھی آپ کو کھلاتا رہتا ہے تو فقہا لکھتے ہیں پھر اس کی چیزیں آپ کھا سکتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ بیل 20,000 کا لے لے, اگر سال کے بعد اس کی قیمت ادا کرنی ہے 25, یہ تو پہلے ہو گیا. اچھا, سرکاری ملازمین کو بینک سے آسان قرضہ دیا جاتا ہے, مثلا 80,000 روپے, تو قسطوں میں لاکھ واپس کرنا پڑتا ہے, یہ سود ہے, جائز نہیں ہے. سجدہ کی حالت میں ہاتھ اور پاؤں کی تمام انگلیوں کے قبلہ رخ نہ ہونے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو انگلیوں کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک انگلی کا پیٹ جو ہے نا وہ زمین پہ لگا رہے, یہ بنیادی مرحلہ ہے, اور کم از کم 3 تسبیحات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی مقدار ہر ایک سجدے میں کم از کم ایک انگلی کا پیٹ اگر لگا رہا آپ کا سجدہ ہو جائے گا. البتہ اعلیٰ حضرت اپنے فتاوی رضویہ میں یہ لکھتے ہیں کہ 6 انگلیوں کا پیٹ لگانا واجب ہے, 1 کا رکن ہے اور 6 کا لگانا سجدے میں واجب ہے. تو احتیاط کا تقاضا اسی میں ہے کہ عبادت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے. اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اپنے پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگانا یہ کیا ہے, سنت ہے. تو 10 کو لگاؤ گے تو جو سنت قرار پائے گی. اور پاؤں کو الٹا رکھنا یا پاؤں کی صرف جو ہے نا انگوٹھے کی چونچ لگانا, اس کو فقہائے کرام نے تسلیم نہیں کیا, بلکہ پیٹ یا جو انگوٹھا ہے یا انگلی ہے اس کا پیٹ جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہونا چاہیے, اگر بندہ معذور نہیں ہے. اگر معذور ہے تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے. اب بعض علماء نے پرفیوم کو جائز قرار دیا ہے, جبکہ بعض نے ناجائز قرار دیا ہے. تو آپ نے خطبہ میں فرمایا کہ وہ چیز جو شبہ میں ڈالے اس پہ راضی ہیں تو بہت سارے عرفی مسائل جو ہیں رواج کی مطابق ان کو جائز قرار دیا جاتا ہے. اور اس میں ایک آسان سا طریقہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ اگر ایک آدمی مثلا دوسرے آدمی کو کہتا ہے کہ تو بکری یا بھیڑ یا اس بچے کو 1 سال 2 سال یا 1.5 سال مدت متعین کر لے, سال کے لیے یا 2 سال کے لیے اپنے پاس رکھ, اور میں ویسے تجھے 100 روپیہ وہ چارے وغیرہ کی خدمت کے طور پر دے دوں گا, اور وہ کہہ دے ٹھیک ہے, تو اس کی مرضی, بالکل کلیئر ہو گیا. یہ ہیلا اختیار کر لیا کرو, تمام فقہا کی بات پہ عمل ہو جائے گا, اور ہر قسم کے اختلاف سے نکلنا مستحب ہے. تو استحباب اس میں ہے. 150 روپیہ, 10 روپے, 20 روپے, 1000 روپیہ, 500, کوئی مقرر کر لو کہ یہ تیرا حق کی خدمت ہے, چارے اور تیری خدمت کا بدل ہوگا, بس ٹھیک ہے. لیکن تعیین کر لو کہ سال یا 2 سال فکس کر لو. اور اس کی کیا حقیقت ہے, کہاں سے ثابت ہے, اس کی کیا حکمت ہے, بینو تجرو, بیعت کی حقیقت بتائیں, شرائط, دوسرے پیر کی بیعت جائز ہے نہیں, جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان. اللہ رب العزت کا پیارا بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو اس کو یہ حکم دیا جاتا ہے, نم کا نومت العروس لا یوقظ الا حب علیہ. تو جب اللہ کا مقبول بندہ قبر میں جاتا ہے اس کو اعلان ہو جاتا ہے سوال و جواب کے بعد کہ اب تو ایک دلہن کی طرح اپنے جگہ سو جا,
اور آرام کے ساتھ سکون کر، تو اس میں اس لفظ سے اشتقاق کرتے ہوئے یہ عرس لیا گیا ہے کہ بندے کی اپنے مولا کے ساتھ ملاقات ہے، در محبوب میں حاضری ہے، اور اللہ کے محبوب کے در کی اس کو حاضری نصیب ہوتی ہے اس یقین کے ساتھ کہ اس کی اس وصال پہ خوشی کا بھی اظہار کیا جاتا ہے، اس لیے عرس منایا جاتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت بلال کے جب آخری گھڑیاں آئیں تو ان کی گھر والی نے کہا واہ حزنا، کہ ہائے افسوس، تو آپ نے فرمایا یہ نہ کہے بلکہ یہ کہے واہ فرحتا، یہ تو خوشی کی گھڑیاں ہیں۔ الان الاقی محمد و صحابہ، ابھی سانس نکلنے کی دیر ہے، میں محمد اور ان کے ساتھیوں سے ملنے والا ہوں۔ تو اللہ والوں کو یقین ہوتا ہے، تو حضرت بلال حبشی کو بھی یہ یقین ہے، اس اعتبار سے ان کی خوشی کا دن ہے۔ پھر ان کی یادگار میں یہ اشال ثواب کے طور پر عرس منائے جاتے ہیں کہ آپ آئے ہیں، جو کچھ آپ سن رہے ہیں، کلام پڑھا جا رہا ہے، اس شخصیت کی تذکرے کیے جا رہے ہیں، اس کی تعلیمات لوگوں کے سامنے ظاہر کی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں مستحب ہیں، مستحسن امر ہے۔ ما رأى المؤمنون حسن فهو عند اللہ حسن، جس کو مسلمان حسن سمجھیں، اچھا سمجھیں، وہ اللہ رب العزت کے نزدیک بھی حسن ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا اس میں استحباب ہے، کوئی پہلو ایسا اگر نہ ہو جو غیر شرعی ہو، مثلا ڈھول تماشے اور جہاں پر یہ غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں اگر وہ ہوں گی تو وہ ناجائز ہیں، جو کریں گے وہ خود قبر میں اپنا جواب دہ ہوں گے۔ لیکن اگر شریعت کے مطابق باتیں کی جا رہی ہیں اور اس بزرگ کی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے، اس کی روح کے لیے اشال ثواب کیا جا رہا ہے، سب امور کی تمام جزیات مستحسن ہیں، مستحب ہیں، لہذا ان کا مجموعہ بھی مستحسن ہوگا، کیونکہ اس پہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جس کی جزیات مستحسن ہوں اس کا مجموعہ بھی مستحسن ہوا کرتا ہے۔ بیعت کی حقیقت کیا ہے کہ بیعت میں انسان اپنا ہادی اس لیے منتخب کرتا ہے، جا کر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے کہ وہ میری رہنمائی کرے اور مجھے شیطان کے ہتھکنڈوں سے بچائے اور مجھے راہ ہدایت اور صراط مستقیم پہ چلائے۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بھی صحابہ کرام بیعت کرتے رہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ہادی کوئی نہیں پھر شیطان جو آ کے گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھے نہیں ہے کہ جو کسی باعمل مرشد کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے ہیں، بہت کم ہی آپ نے کوئی ایسا آدمی دیکھا ہوگا کہ شیطان نے اس پہ آ کر حملہ کیا ہو اور اس کو کیا گمراہ کر لیا ہو، کیونکہ جب ان کا ایک آدمی پہ اعتماد ہو جاتا ہے اور وہ بندہ شریعت کے مطابق عمل کرنے والا ہے تو اسی کی بات پہ عمل کرتے ہیں، ادھر ادھر غیر کی باتیں نہیں مانتے، ان کے شکوک و شبہات میں نہیں پڑتے، اپنا ایمان بچا لیتے ہیں، ورنہ شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے اور شیطان نقصان پہنچاتا ہے۔ کیا تصویر کھینچنا یا کھنچوانا جائز ہے یا ناجائز ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے؟ تو اس بارے میں اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ اختلاف سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی تصویر ہاف سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہاف جو ہے مثلا جسم کا اتنے سے کی تصویر کہ اگر واقعی اتنا جسم ہوتا تو وہ بندہ زندہ نہ رہ سکتا، تو اس کو ہاف کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ تو اتنی اگر تصویر ہے تو اس کے کھنچوانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، تو اس سے زیادہ سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ مختلفی مسئلہ ہے، بچ سکو تو بہتر ہے۔ کہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ آ بھی گیا ہے کہ حضرت ضیاء الامت کی تصویریں پنڈال میں موجود ہیں، تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم پڑھتے تھے تو آپ کی ایک تصویر ہے جس میں وہ جب پہلے چھپی تھی تو یہاں پہ کافی لوگوں نے فروخت کرنا شروع کر دی، تو آپ نے پیریڈ میں فرمایا تھا اے میری تصویروں کا یہ کیا تم نے کاروبار اور سلسلہ شروع کر رکھا ہے؟ فرماتے تھے کہ یہ تصویر شیخ کی بجائے آپ نے ہمیں حکم فرمایا تھا تصویر شیخ کی بجائے تصور شیخ کو اپنے ذہنوں میں بٹھاؤ، اور اگلا فکر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو میرے کمرے میں نہ میں نے اپنے والد کی تصویر لگائی ہوئی ہے نہ میں نے اپنے مرشد کی تصویر لگائی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا یہ جو تم کر رہے ہو، ہمیں آپ نے یہ حکم فرمایا تھا۔ تو مختلف ہی مسئلہ ہے، میں تو یہاں بھی یہ کہوں کس جگہ لگی ہوئی ہے پنڈال میں، اگر ہے کہیں تو بہرحال یہ تصاویر کی بجائے تصور شیخ کو ذہنوں میں رکھو، تعلیمات شیخ کو ذہنوں میں رکھو۔ اور نماز میں تصویر کا مسئلہ لکھا ہوا ہے تو نماز میں فقہاء نے لکھا ہے کہ تصویر کو اتار دینا چاہیے، اور تصویر جس کمرے میں ہو اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ تصویروں کو اتار دینا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے تصویر کو کسی ایسی جگہ رکھیں کہ نماز میں آپ کے نہ سامنے ہوتی ہو، نہ سر پہ ہوتی ہو، نہ سائڈ پہ ہوتی ہو۔ رب المال اور نظارب کے درمیان معاہدہ شرعی اصولوں کے مطابق ہوئی، لیکن مظاہرے میں رقم کو رب المال کو بتائے بغیر سودی کاروبار میں لگا دیا۔ اچھا تو اب کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ پیسہ دینے والے نے اگر
کسی کو پیسہ اس نیت پہ دیا ہے کہ یہ ٹھیک لگائے گا اور اس بندہ بھی وہ قابل اعتماد ہو، یا بینک کی کارکردگی بھی قابل اعتماد ہو، اس میں خواہ مخواہ کے شکوک و شبہات نہ ہو پڑتے ہوں، تو پھر تو انسان دے دے۔ اور اگلا آدمی اگر دھوکہ کرے گا اور سودی کاروبار میں لگائے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، دینے والا اعتماد کر رہا تھا اس پہ۔ لیکن اگر چانسز ایسے ہیں کہ جس آدمی کو میں دے رہا ہوں یہ یقیناً سودی کاروبار میں لگائے گا، یا یہ بینک سود میں اس کاروبار کو لگائے گا، یا یہ کمپنی سودی کاروبار میں لگائے گی، اگر اس پہ اعتماد نہیں ہے تو پھر ایسی بات شبہات سے بچنا چاہیے، ایسے آدمی کو وہ رقم نہیں دینی چاہیے، اس کے متبادل کوئی آدمی تلاش کرنا چاہیے یا کمپنی تلاش کرنی چاہیے۔ موجودہ بیمہ پالیسی اور انشورنس کے بارے میں کہ ناجائز ہے جی، بیمہ پالیسی میں سودی کاروبار شامل ہے، سودی پیسہ شامل ہے۔ ہمارے بینک کی کاری کے متعلق تفصیل بتائیں، یعنی بینکوں قرضہ جات کے متعلق یہ لینا اسلام سے روح سے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیونکہ پاکستان کے جتنے بھی بڑے چھوٹے بینک ہیں وہ ان کے متعلق اصلاح فرمائیں۔ پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ اس میں مضاربہ یا مشارکہ کی بنیاد پر شرعی اصولوں کے مطابق بینک کے ساتھ کاروبار کیا جا سکتا ہے، اور بینک بھی آگے کاروبار کر سکتے ہیں۔ غیر شرعی اصولوں کے مطابق کریں گے تو دینے والا لینے والا سب سودی اور گناہ گار ہوں گے۔ کپڑا لپیٹنا اور لٹکانا دونوں اس طرح آڑے آئیں کہ بہر صورت ایک پر عمل چھوڑنا لازم آئے، اور صرف ایک ہی پر عمل ہو سکے تو کس کو چھوڑنا دوسرے کی نسبت بہتر ہوگا؟ کپڑا لپیٹنے اور لٹکانے کا مطلب یہ ہے، میں تو اس سے یہی سمجھ رہا ہوں رکے سے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انسان کی شلوار ہوتی ہے ٹخنوں سے نیچے بھی نہ جائے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی وعید ہے، اگر تکبر کی بنیاد پہ کوئی آدمی اپنی کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے گھسیٹے گا اور اس پہ فخر کرے گا تو اس کو کیا زمین، اس کو اللہ رب العزت اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس کے بارے میں یہ وعید ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کپڑا لپیٹنا، تو اس سے مراد اگر یہ ہے کہ شلوار یا چادر کو اوپر جو لپیٹتے ہیں نماز میں، اس سے کیا مراد ہے؟ بہرحال یہ جو لپیٹنا ہے نا، نماز کے ٹائم نہیں ہونا چاہیے، اس پہ بھی تقریباً بہت سارے فقہاء اور محدثین نے اس حدیث پاک سے استدلال کیا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میرے اللہ نے فرمایا، وصیت فرمائی ہے مجھے کہ میں کپڑا نہ لپیٹوں، ان لا اکف ثوبا۔ اس سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ کپڑا جو ہے شلوار وغیرہ بھی نہیں لپیٹنی چاہیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں بھی ایک رائے ہے جو کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی شلوار نہیں ہوتی تھی تو یہ کپڑے لپیٹنے کو کوئی اور حیات ہوگی۔ سب اختلافات سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ آپ درزی کو ہدایت کریں اور اصرار کے ساتھ ہدایت کریں کہ میرے ٹخنوں سے اوپر رکھو شلوار کو، اور ادھر ناف کے پاس شلوار کو پکڑ کے نا اتنی جو ہے جگہ اس کو ناپ لو، اور میری شلوار نہ اس سے زیادہ لمبی ہو اور نہ چھوٹی ہو، تاکہ نماز میں نہ ٹخنے ان کو ڈھپ جائیں اور نہ آپ کو لپیٹنا پڑے، شلوار پوری شلوار ہونی چاہیے۔ صرف داڑھی بڑھانا ہی واجب ہے یا مٹھی بھر داڑھی واجب ہے؟ مشت بھر سے کم والے امام کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے محبوب کی حدیث موجود ہیں کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مونچھوں کو کم کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ، اوف اللحا، داڑھیوں کو معاف کرو، ان کو بڑھاؤ۔ اب اس میں جو ہے نا دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کا یہ امر آ گیا، اب کتنا امر، اس امر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول کی تشریح اس سے فرمائی کہ اپنے فعل سے فرمائی۔ مثلا جتنی روایات ہیں ان تمام میں یہ موجود ہے آپ کی داڑھی کے مبارک کے بارے میں کہ سینے پہ چھائی ہوئی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی ایک روایت ایسی نہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے بارے میں یہ لکھا ہو کہ ایک مشت بھر سے ان کی داڑھی کم تھی، کسی میں یہ نہیں ہے۔ کوئی ایک روایت نہیں مل سکی کہ جس میں کسی صحابی کی داڑھی کے بارے میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بارے میں یہ روایت ملتی ہو کہ داڑھی مشت بھر سے کم تھی۔ پتہ چلا اللہ کے اس فرمان اوف اللحا، داڑیاں بڑھاؤ کا مطلب جو آقا کائنات کی مرضی تھی یا جو صحابہ نے سمجھا وہ یہی تھا کہ سینے پہ چھائیں، اور مشت بھر سے آگے کاٹنا، مشت بھر سے آگے کاٹنا، ایک مٹھی سے آگے بڑی ہوئی داڑھی کو کاٹنا، وہ دو صحابہ سے مروی ہے، حضرت ابن عمر سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے اپنی داڑھی کو اپنی مشت میں پکڑ کے اس سے آگے والے بال کاٹے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے
اس داڑھی بڑھانے کا یہ مفہوم سمجھا، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا نقشہ بھی ان کے ذہنوں میں یہی تھا۔ تو اس اعتبار سے مشت سے کم پہ جب کوئی دلیل نہیں، البتہ اتنا ملتا ہے کہ یہود و نصارہ وہ داڑھیوں کو کم بھی کٹواتے بھی تھے، منڈواتے بھی تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وَخَالِفُ الْيَهُودَ، تو یہود کی مخالفت کرو۔ اب یہود کی مخالفت اسی میں ہے کہ کٹوانے سے بھی انسان بچے اور منڈانے سے بھی بچے، اور بڑھائے، اور بڑھانے کی مقدار صحابہ کرام کی دو ہستیوں سے ایک مشتبر کے برابر ثابت ہے، اور بقیہ کی داڑھیوں کے بارے میں ہے کہ سینے پہ چھائی ہوئی تھیں۔ تو لہذا داڑھی کا جو ہے نا بڑھانا یہ واجب ہے۔ دیہاتوں میں جمعہ آیا شرعاً جائز ہے یا نہیں، جبکہ وہاں شرائط جمعہ مکمل نہیں پائی جاتی، اگر ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعہ کو بند کرتے ہیں تو بہت سے لوگ صرف نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، کچھ دینی بات بھی سن لیتے ہیں اس طرح۔ اچھا، بات یہ ہے کہ آخری گنجائش، بہت ساری تعریفات ہیں کہ شہر میں جمعہ ہونا چاہیے، دیہات میں نہیں ہو سکتا۔ شہر کی تعریفات اس دور میں جو محدثین علماء اور فقہاء نے کی ہیں وہ کیا ہیں کہ مصر کس کو کہتے ہیں۔ آخری گنجائش جو صاحب در مختار نے نکالی، جس کو علامہ شامی نے برقرار رکھا اور اس پہ کئی دیگر علماء کرام کے فتاویٰ کا بھی تذکرہ کیا کہ انہوں نے اس پہ فتویٰ بھی دیا ہے، وہ کیا ہے کہ اگر کسی آبادی میں کئی مسجدیں ہوں، اس میں بالغ مرد افراد اگر جمع ہوں اور اس آبادی کی سب سے بڑی مسجد اس میں وہ نہ سما سکیں تو وہاں پہ جمعہ اگر پڑھ دیا جائے گا تو وہ مصر ہے، جائز ہوگا۔ اب اگر جہاں یہ شرط نہیں پائی جاتی اور لوگوں نے جمعہ شروع کر دیا ہے تو وہاں پہ جمعہ بند نہیں کرنا چاہیے، احتیاط و زور ساتھ پڑھ لیا کریں، 4 رکعت نماز احتیاط و زور، بند نہ کریں کہ لوگ دین کی تبلیغ بھی سنتے ہیں اور فقہاء لکھتے ہیں جہاں جمعہ شروع ہو چکا ہے بند نہ کرو، لوگ احتیاط و زور پڑھ لیں تاکہ ان کا جو شک ہے وہ بھی دور ہو جائے ادائیگی کے بارے میں۔ نعت شریف کے ساتھ اللہ ہو کا ذکر کرنا کیسا ہے پہلے بیان کر دیا ہے۔ کیا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج سب سے پہلے تو انبیاء کرام کے سر پہ سجا، ان کے وسیلے سے ہی تو انسان جو ہے پھر اولیاء اور دیگر انسان یہ سارے ہی اللہ رب العزت کے خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں۔ خلیفہ کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہوں گے نا کہ یہ جس طرح ایک ہمارے ہاں خلیفے کا تصور ہے، یہ ذہن میں نہ رکھو، تو وہاں اللہ رب العزت کا خلیفہ ہونا وہ اس کی شان کے لحاظ سے ہے، اور ہمارے ہاں خلیفہ کا تصور اپنے اپنے اعتبار سے ہے۔ ہم تو خادم کو بھی خلیفہ کہتے ہیں۔ ادب سے گزارش ہے کہ علامہ صاحب ہمارے ہاں 10 محرم حرام کو ایک شیعہ آدمی فوت ہوا ہے، جنازہ پہلے شیعوں والا پڑھا گیا پھر سنیوں والا پڑھا گیا، جس پر یہ بات اٹھی کہ جس سنی اور بات یہ ہے کہ ہر دفعہ سٹیج پہ یہی سوال آتا ہے، ہمارے استاد محترم بار بار بیان کر گئے ہیں، بات یہ ہے شیعہ کا جنازہ پڑھو، سنی کا جنازہ پڑھو، یہ نزاع ختم ہو، نہ جنازہ ایک نہ نماز ایک، سارا تو یہ جتنا بھی نزاع اور فساد ہے اسی وجہ سے ہے کہ اختلاط ہو جاتا ہے۔ امن قائم رکھنے کی کوشش کرو، جب نظریات ہی نہیں ملتے ایک دوسرے کو پھر کیسے کوئی بخشا سکتا ہے، تو اپنے اپنے مقام پہ قائم رہو۔ یہ غلط ہے کہ ایک دفعہ سنیوں والا دوسری دفعہ جس مسلک کا وہ مرنے والا ہے اسی مسلک والے ہی پڑھ دیں، بس کافی ہے۔ باقی اعلیٰ حضرت بریلوی نے اس بارے میں تفصیلی فتویٰ اور قسمیں بیان کی ہیں، وہ کسی وقت آؤ تو میرے پاس نقل موجود ہے تو اس کے نقل کو اس پہ عمل کرنا۔ غائبانہ نماز جنازہ کی تفصیل بیان کریں۔ غائبانہ نماز جنازہ احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فاتحوا لکل حول من الاحوال مقتحمین۔ یا رب العالمین اساں سارے دے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ معاف فرما دے۔ یا رب العالمین اپنے پیارے بزرگاں دے اس عرص پاک دی محافل دا صدقہ اساں سارے دے حال تے رحم فرما دے۔ یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب دی شریعت دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب دیاں سنتاں تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما دے۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ دے اس مشن نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ آپ دے سارے خاندان دے حال دے تے رحم فرما، آپ دے جانشین دے حال تے رحم فرما، اور یا اللہ اس پروگرام نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے۔
اور جتھے جتھے حضور ضیاء امت رحمت اللہ تعالی علیہ دے نام دے نال کام کرنے والے ادارے موجود ہیں ساریاں دے اندر کامیابی و کامرانی عطا فرما. جملہ اہل سنت والجماعت دے تمام دینی پروگراموں نو کامیاب و کامران فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرش. کہاں چھوڑ کے ٹکرا تیرا خار سیرا نبی سے کیا کام تجھے خار سیرا کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا اب حسن اجمیر سنا اب حسن قبط کھا جائے اجمیر سنا طبع پر جوش ہے رکتا نہیں جاماں تیرا طبع پر جوش ہے رکتا نہیں جاماں تیرا جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستہ تیرا سال کر 25 کر جتنا قاضی کی رائے پہ منحصر ہے. جس کے پاس ظالم نے کسی کے ساتھ ایسے حالت میں ظلم کیا ہے کہ حکومت کے پاس کیا اسلام سے بڑھ کر کوئی عورت کے لیے انہوں نے داد رسی اگر کی ہے تو وہ پیش کریں. اس کے لیے بھی وہی قانون ہے کہ وہ بھی 10 سے 25 سال تک قید سزا اسے دی جا سکتی ہے قید کی. جبکہ اسلام نے ایسے ظالم کے لیے یہ سزا تجویز کی تھی کہ اس کو غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں 100 اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں سنسار کیا جائے گا. تو اسلام کی سزا تو زیادہ سخت تھی اور عورتوں کے حقوق کا زیادہ اس میں تحفظ تھا. اور بھی بہت ساری شکیں ہیں تو اس لیے اس اعتبار سے حقوق نسواں جو ہے اس کے بارے میں ہم متفق نہیں ہیں. گزارش ہے کہ ہمارے شہر میں ایک شاہ صاحب ہیں جو کہ 2 مہینے 10 دن بعد
رقم 2 مہینے 10 دن بعد رقم کو ڈبل کر کے دیتے ہیں، یعنی اگر آپ نے 1 لاکھ دیا ہے 2 مہینے 10 دن بعد آپ کو 2 لاکھ، اور ساتھ ہی وہ شخص رقم واپس مل جانے کی گارنٹی نہیں دیتا۔ تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ پہلے میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے رقم لیتا ہے شرط پر کہ آپ کو اتنے روپے زائد دے گا، اگر شرط لگا دی تو پھر تو کیا ہے، سود بن جائے گا، اور اس طریقے پہ جائز نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اگر نفع متعین کر دیا جائے شرکت و مضاربت میں، چند روپے متعین کر دیے جائیں کہ اتنے روپیے میں تجھے دوں گا، اب صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ نفع اتنا آئے ہی نہیں تو اشتراک نفع میں باقی نہیں رہے گا، جبکہ مضاربت اور شرکت میں لازم ہے کہ نفع مشترک رہے، خواہ 1 اور 99% کی کیا ہے ان کے درمیان تناسب ہو، اشتراک ضروری ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کہہ دے کہ میں تو 10 روپے لوں گا، اب نفع ہی اگر 10 روپے آئے تو وہ تو سارا ایک لے جائے گا، دوسرے کی شرکت تو نفع میں ختم ہو جائے گی، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ لہذا اگر کسی آدمی نے اس حوالے سے پیسے لیے ہیں کہ میں 2 مہینے بعد ڈبل دوں گا یا 1 کے بدلے میں 2 لاکھ دوں گا، اگر یہ شرط کر دی ہے تو یہ تو کلیئر سود ہے، پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں۔ آدمی اپنے سسرال میں نماز قصر ادا کرتا ہے اور نانی نانے کے باہر ادا کر سکتا ہے؟ نہیں، نانی نانے کے گھر قصر نہیں کر سکتا۔ مسجد کے پیسے تعلم میں اور تعلم کے مسجد میں لگانا جائز ہے کہ نہیں؟ نہیں جائز، مسجد اور مدرسے کا حساب الگ رکھنا چاہیے۔ بیمہ انشورنس پالیسی کیسی ہے؟ بیمہ انشورنس کمپنی جو ہے اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ صورتحال یہ ہے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اس میں وہ جو سود مکس کرتے ہیں وہی لوگوں کو آگے دیتے ہیں، تو دودھ میں اگر پیشاب کے قطرے پڑ جائیں تو دودھ پلید ہو جاتا ہے، سارا پیسہ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی چابی ہمارے پاس ہے لہذا ہمارا مذہب سچا ہے۔ اور خدا کے بندے، کعبہ تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، کعبہ کافروں کے ہاتھ میں اس دور میں بھی تھا جب اللہ کے محبوب اس دنیا میں تشریف فرما تھے۔ کعبہ کو بسانے والا مکہ شریف کے باہر بیٹھا ہے اور کعبہ کے دشمن مکہ کے کعبہ کے اوپر قابض تھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کعبہ کو بسانا تھا، کعبہ کو آباد کرنا تھا، انہیں بھی حج نہیں کرنے دیا گیا۔ تو اگر کعبہ کا قبضہ حق کی دلیل ہوتا تو پھر اس دور کے بارے میں کیا کہو گے؟ اللہ کے محبوب اور اس کے صحابہ کو بھی کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا۔ کہ قبضہ کعبے پہ ہونا یہ حق کی دلیل نہیں ہے، تو اس لحاظ سے اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ ورسولہ، تو فرمایا کہ کیا تم نے بنا لیا ہے اس تعمیر کعبہ کو؟ قریش کہتے تھے نا ہم کعبہ کے متولی ہیں، ہم حق پہ ہیں۔ اس دور میں اللہ نے آیت نازل کی کہ اس کعبہ کی تعمیر اور جہانے والے لوگوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری، کیا اس کو تم نے ان لوگوں کے مقابلے میں کر لیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں؟ لہذا یہ اس کے مقابلے میں نہیں ہو سکتے۔ در حقیقت ایمان یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے، ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید پہ کامل ایمان ہو، محبوب کی رسالت پہ کامل ایمان ہو، اور جملہ صفات کے ساتھ سرکار کو بھی تسلیم کیا جائے تو یہ ایمان ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ صحابہ کرام ٹولیوں کی شکل میں آتے تھے، درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ 10ویں محرم الحرام کو لوگ قبرستان جاتے ہیں اور پانی ڈالتے ہیں، تو اس میں بات یہ ہے کہ عمدۃ القاری میں اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ صاحب عمدۃ القاری نے روایت بیان فرمائی ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی قبر پہ بھی پانی ڈالا تھا، تو اس کی اصل وہاں سے بھی نکالی جا سکتی ہے، اور بزرگان دین ڈالتے آ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک خاص نقطہ بتاتا ہوں، حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ بتایا تھا، ہر بندہ اس ایک نقطے کو یاد کر لے، جتنے اعتراض آپ پر کیے جاتے ہیں وہ بہت سارے اعتراضات کا جواب وہ ایک ہی کلمہ بن جائے گا۔ غور سے سنو، آپ سے کوئی آدمی کہتا ہے جی فلاں چیز کی ہمیں دلیل بتاؤ، یہ کہاں ثابت ہے؟ جی صلاۃ و سلام کہاں ثابت ہے؟ یہ جی اشارے ثواب کہاں ثابت ہے؟ یہ 10واں کہاں ثابت ہے؟ یہ 10ویں محرم کا پانی کہاں ثابت ہے؟ آپ اس سے یہ کہیں کہ تو کیا کہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اس سے پوچھو ہمیں ایک حدیث دکھاؤ کہ اللہ کے محبوب نے صلاۃ و سلام سے منع کیا،
ہمیں ایک حدیث دکھاؤ کہ 10ویں کے پانی سے منع کیا، ہمیں ایک حدیث دکھاؤ کہ نبی پاک نے اشارہ ثواب سے منع کیا، ہمیں ایک حدیث دکھاؤ کہ میلاد پاک کے پروگراموں سے منع کیا۔ ایک حدیث اور ایک قول بھی جب صحابی کا تمہیں نہیں مل سکتا تو تم شارع نہیں ہو، تم کیوں منع کرتے ہو؟ تم کیوں منع کرتے ہو؟ ہمارے پاس تو ایک دلیل ہی کافی ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ جس چیز کے بارے میں منع نہیں کیا گیا وہ کام تم کر سکتے ہو۔ تو اگر کوئی منع کی دلیل ہے تمہارے پاس تو لاؤ، بس اس بات پہ اڑ جایا کرو۔ ہر بات سے وہ حضرت ضیاء الامت فرماتے تھے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کرو کہ کوئی منع کی دلیل لاؤ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ صلاۃ و سلام اذان کے بعد نہ پڑھو، 10ویں کو پانی نہ ڈالو، میلاد کے پروگرام نہ کرو، یہ حدیث ہمیں لے آؤ، بعد میں منع کرنا۔ ظہر اور عصر کی نماز میں امام بلند آواز سے کتنی مقدار قرات کر لے تو سجدہ صاحب لازم آتا ہے؟ ایک آیت کی مقدار، الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک آیت ہے۔ جہاں سرن پڑھنی تھی امام جارن پڑھ گیا، جارن پڑھنی تھی سرن پڑھ گیا تو سجدہ صاحب لازم آئے گا۔ اگر اس نے بھول کر ایسا کیا ہے، جان بوجھ کر کیا ہے تو اسے اعادہ کرنا ہوگا۔ بینک میں لون رکھ کر روپے نکلواتے ہیں اور بینک سود لیتا ہے، سونا رکھ کر، تو یہ اس کو کیا رہن کہتے ہیں، لیکن سود لیتا ہے تو پھر سود کے پروگرام میں وہی شکل آ گئی۔ اگر اضطراری حالت ہے کہ اس کے بغیر اس کے کھانے کے لیے بھی اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو وہ تو اضطراری شکل ہے، اس کے علاوہ سارا سود حرام ہے، کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور تعاون علی الاسم کے زمرے میں بھی یہ سارے سودی کاروبار تعاون علی الاسم کے زمرے میں آتے ہیں۔ کسی ایسے کاروبار میں نہ لیجئے کہ آپ تعاون علی الاسم میں 10ویں محرم قبروں میں پانی ڈالا جاتا ہے، اس کا آ گیا مسئلہ، کیا طوطا حلال ہے؟ ہاں طوطا حلال ہے، کیونکہ پرندوں کے بارے میں یاد رکھو، وہ پرندہ جو الذی یصید بمخلبہ، اپنے پنجے سے جھپٹ کے شکار کرتا ہے، جس طرح یہ شکرہ ہے، چیل ہے کہ اپنے پنجے سے جا کے جھپٹ کے شکار کرتے ہیں، اس میں چیز کو پکڑ لیتے ہیں۔ اگر شکار کرتا ہے پنجے سے کوئی بھی پرندہ ہے تو وہ حلال نہیں ہے۔ اور اگر وہ ذو ناب جانور ہے جس کی نابیں ہیں تو اس کے لیے کیا الذی یصید بنابہ، کلیا یہ ہے جو اپنی ناب سے شکار کرتا ہے، جس طرح چیتا ہے، شیر ہے، جھپٹ کے اس ناب کے ساتھ شکار کرتا ہے۔ تو جانوروں میں یہ قاعدہ یاد رکھیں اور پرندوں میں یہ یاد رکھیں جو کیا، لیکن طوطا پاؤں اگر اوپر رکھتا ہے اور چونچ کے ساتھ کھاتا ہے تو یہ پاؤں کے ساتھ شکار کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پاؤں صرف رکھنا اور چیز ہے، اس کے ساتھ چیز کو جا کے پکڑنا، جس طرح چیل اور یہ چیز جھپٹ کے جا کے پکڑتی ہے، یہ الگ چیز ہے۔ تو یشید و بمخلبہ کا مطلب ہے کہ پنجے کے ساتھ جھپٹ کے شکار کرنا۔ ایک آدمی گاڑی خریدتا ہے، بیچنے والا کہتا ہے نقد 5 لاکھ لوں گا اور قسطوں پر 8 لاکھ کی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ اس قسم کے واقعی کاروبار چل رہے ہیں کہ اگر نقد ہوگا تو 1 لاکھ، جو اگر تم ادھار لیتے ہو تو 1.5 لاکھ، اکثر کاروباروں میں یہ ہو رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کی چیز 10 روپے کی ہے اور ادھار وہ 15 روپے میں بیچنا چاہتا ہے تو بیچ سکتا ہے۔ ابتدا سے وہ یہ کہے کہ بھائی میں 2 مہینے یا سال کے بعد پیسے لوں گا تو 15 روپے لوں گا اس کے، اس بات پہ بات کو طے کر لے پھر تو ہے جائز۔ اگر اس طرح کہے کہ اگر تو نقد لے آئے گا تو 1 لاکھ، اگر تو نقد نہیں لائے گا 6 مہینے بعد لائے گا تو 1.5 لاکھ، یہ 2 سودے ہو گئے، صفقہ فی صفقہ ہو گیا، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے شرعاً، دونوں ہی فاسد ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ بات کو طے کر لے، وہ کہے کہ بھائی میں تو ادھار لوں گا، یہ کہے ادھار لوں گا، چلو 6 مہینے ادھار ہے 1.5 لاکھ لوں گا، اس بات کو پکا کر دیں تو پھر جائز ہے۔ اپنی چیز جتنی کوئی مہنگی فروخت کرے اور دوسرا قبول کر لے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ ہاں اگر کسی کی مجبوری سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کو مکروہ کہا ہے۔ صاحب فضل القدیر اور شامی وغیرہ میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو کوئی مجبوری ہے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے اگر آپ اس کو مہنگا فروخت کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے، یہ مکراہت میں آئے گا۔ بعض کہتے ہیں یہ خلاف اولا ہوگا۔ کیوں؟ کسی کی مجبور، مثلا لوگوں کو بیج کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو یہ چنا، گندم، باجرہ، جوار، اس دور میں لوگ جب کسی سے ادھارا بیج لیتے ہیں تو ریٹ بڑھا کے بیوپاری ان کو دیتے ہیں، تو وہاں پہ اگر مجبوری کے ذریعے وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ مروت کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو یہ مکروہ ہو جائے گا۔ ورنہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، خواہ مخواہ قرضے پہ قرضہ لیے جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی منع نہیں ہے، اپنی چیز مہنگی بیچ سکتے ہو قسطوں پہ یا ادھار۔
قرض دینے والے نے اپنے بھائی یا دوست کو قرض دیا اور قرض دینے والا مقروض کے گھر اکثر جاتا رہتا ہے اور مقروض اسے کھانا کھانے میں شامل کر لیتا ہے یا کوئی کھانے پیسے والی چیز شامل کر لیتا ہے. اگر کسی نے آپ کا قرض دینا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اسی قرض کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ یہ مروتیں کر رہا ہے تو یہ کلو قرض جرہ نفعا فہو ربا کے زمرے میں آئے گا. ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچے جس کے پس پردہ یہ منفعت کا مقصود ہو تو وہ کیا ہے سود کہلائے گا. اور اگر ویسے آپ کا دوست ہے قرضہ ہو یا نہ ہو ویسے بھی آپ کو کھلاتا رہتا ہے تو فقہا لکھتے ہیں پھر اس کی چیزیں آپ کھا سکتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ بیل 20,000 کا لے لے اگر سال کے بعد اس کی قیمت ادا کرنی 25 یہ تو پہلے ہو گیا. اچھا سرکاری ملازمین کو بینک سے آسان قرضہ دیا جاتا ہے مثلا 80,000 روپے تو قسطوں میں لاکھ واپس کرنا پڑتا ہے. یہ